watching Kashif Times. सर हमारे सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम्स। आज मालवनी गेट नंबर 7 शिबली नोमानी गार्डन भीमगिरी मैदान, हिमगिरी के सामने जो मैदान है वहाँ पर इजलास आम एनुअल डे अली पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम, यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था एनुअल डे। हमारे साथ तो मुफ्ती इफ्तिकार अहमद साहब है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो प्रोग्राम रखा गया इस सिलसिले में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने नाजरीन और सामीईन को इस प्रोग्राम के ज़रिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि हर आदमी अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरी इंसानियत के लिए अमन व शांति का पैगाम्बर बने। ये इस प्रोग्राम का पैगाम है, उमूमी भी खुसूसी भी। जो मौलाना इकबाल कासमी साहब अपने तकरीर में कह रहे थे कि मकतब और मदरसा इस दौर में चलाना बहुत मुश्किल है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, चूँकि परेशानी कई एतबार से होती है। एक एतबार से तो ये परेशानी है कि छोटे छोटे बच्चों को लाना, जमा करना, उनका नज़्म करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। मोमिन की कोई भी दौलत है और मुस्लिम लोग बहुत इस दौलत से महरूम है। आखिरकार इसकी क्या वजह है कि इल्म जो है मोमिन की कोई भी दौलत है, चाहे उसके लिए जहाँ पर जाना पड़े, ऐसा हदीस भी है अगर इस तरीके की, तो उसके लिए मुसलमान आखिरकार इल्म से इतना पीछे क्यों? मुसलमान इल्म से कितना पीछे है तो इसका जो है ग्राफ मुकर्रर करना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये है कि इल्म का मतलब होता है अल्लाह को जाने। तो इस दर्जे में तो तमाम मुसलमान अल्लाह को जानते हैं। उसके बाद फिर ग्राफ और ऊंचा आता है कि अल्लाह को कितना जानता है, उसके हुक्मों को कितना जानता है। और ऊंचा आया कि पूरे कुरान को कितना जानता है। फिर और ऊंचा आया कि उस कुरान को मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न सिनेरियो में कितना एक्सप्लेन कर सकता है। तो इस एतबार से इसको ग्राफिक अंदाज में कह सकते हैं, वरना हर मुसलमान इल्म रखता है जितना कि इल्म के नाम से उसे कहा जाता है कि नहीं जानता, ऐसा नहीं है। अलबत्ता एक कि ग्राफिकली ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं जानता, मॉडर्न अंदाज में वो पेश करना नहीं जानता। बकिया ये है कि इल्म, नॉलेज जो है वो नॉलेज ऑफ गॉड, नॉलेज ऑफ कुरान वो जानता है, नॉलेज ऑफ सिनेरियो भी जानता है। लेकिन ये कि वो अलग अलग अफराद और इंडिविजुअल के लिहाज से है, बाद जानते हैं, बाद उससे कम जानते हैं, बाद उससे ज़्यादा जानते हैं। तो इस तरीके से अगर उसको क्लासीफाई किया जाए तो मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल सही होगी कि मुसलमान अपने हिसाब से इल्म रखता है। जिस तरीके से एक आलिम भी फरमा रहे थे कि मदरसे के साथ मॉडर्न एजुकेशन भी ज़रूरी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में ये है कि सरकारी एतबार से और ओहदों पर पहुंचने के एतबार से और माश के एतबार से जो मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न नॉलेज और मॉडर्न एजुकेशन होती है उसको हासिल करना ज़रूरी होता है। तो उस एतबार से जो हालात हाजिरा में चीज़ें वो लोग चल रहे हैं उनको हासिल करना ज़रूरी है। और अगर वो उनको हासिल नहीं करता है तो जो माश का धारा है उस धारे से पीछे रह जाएगा। बकिया खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है, क्योंकि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, उसका मेयार मईशत घटा रहेगा, लेकिन जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक उसको इस दुनिया में जीना है, इस ज़मीन पे चलना है। एक वाक़या आपने फरमाया था और मौलाना का एक फकरा, सम्मतो मिन्नी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। उसको थोड़ा सा बताइए, एंड क्या हुआ? उसका एंड ये हुआ था कि फिर जब वो अंदर से अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा तो कमज़ोरी की वो अब आगे वो बढ़ नहीं सका। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का
اور مرحب پہلوان کا جو مقابلہ ہوا تو اس میں وہ پہلوان زیر ہو گیا، شکست کھا گیا. تو ایسے ہی اگر اندر سے کوئی کمزور ہوگا تو وہ شکست تو خدا ہی ہوگا. لہذا ہمیں باہر کے ساتھ ساتھ اندر سے بھی مضبوط ہونا ہے، قوت ایمانی سے مضبوط ہونا ہے. اگر قوت ایمانی سے مضبوط نہیں ہوں گے تو ہم بڑے سے بڑے عہدے پہ جب پہنچیں گے تو سمجھوتا کر لیں گے. جیسے بابری مسجد کا مسئلہ ہوا تو اس میں ہمارا جج بھی وہاں موجود تھا، لیکن وہ اندر کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے سمجھوتا کر لیا، اور تمام دلائل اس حق میں تھے کہ یہ یہاں پر پہلے کچھ نہیں تھا فریق مخالف کا، لیکن اس کے باوجود نتیجہ ایسا آیا جیسے کہ یہ کھیت ہمارا ہے، ہم نے جو ہے بیج ڈالا ہے اور ہم نے ہی پیسہ خرچ کیا ہے، ہم نے ہی بویا ہے. اس کے بعد غلہ تیار ہوا 10 کنٹل، غلہ میرا ہے. تو اس طریقے کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اندر سے کمزور ہو تو بڑے عہدے پہ جا کر کے وہ سمجھوتا کر لیتا ہے. تو آخر میں آپ مولانا اقبال قاسمی صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک مہیلا کالج بنائیں گے لیڈیز کے لیے، تو کتنا ان کو سہیوگ ملے گا آپ کی طرف سے، اور کیا کہنا چاہیں گے آج جو لڑکیاں ایجوکیشن میں آگے بڑھ رہی ہیں؟ جو لڑکیاں ایجوکیشن میں آگے بڑھ رہی ہیں ان کو ایجوکیشن ہی پڑھنا چاہیے، برائی میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. لہٰذا ہم ہمیشہ ایجوکیشن میں اور مثبت ترقی میں ہم ہمیشہ ساتھ دیں گے، اور جو برائیاں ہیں اور جو ایجوکیشن کے خلاف چیزیں ہیں، بے حیائی ہے، ہم کبھی سپورٹ نہیں کریں گے. جب ترقی کا نام لیا جاتا ہے تو ترقی کے نام پر دیے جاتے ہیں، اور جب جو ہے کوئی تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ لوگ پروگریس کے، یہ لوگ جو ہے ترقی کے. حالانکہ ہم مثبت ترقی کے مخالف نہیں ہیں. ہمارا قرآن کہہ رہا فاستبقوا الخیرات، اچھی چیزوں کی طرف تیزی بڑھو. ہمارا قرآن منع کر رہا بے حیائی سے بچو، ہمارا قرآن منع کر رہا چوری سے بچو، ہمارا قرآن منع کر رہا ہے کہ جو لوگوں میں معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی اس سے بچو. تو یہ ایجوکیشن ایسی ایجوکیشن ہوگی جو ہماری خواتین کو انشاءاللہ پوزیٹو پروگریس کی طرف لے جائے گی. اگر نگیٹو پروگریس کی طرف لے جائے گی تو ہم ایسی ترقی کے، ایسے پروگریس کے جو ہے ہم نوا نہیں ہیں. مجھے کو ملے نہ ملے، خواہش تھی کہ شاید مجھے دے دے تو مجھے یہ اعزاز، جیسے ابھی اعزاز دیا گیا، تو ایسے ایک اعزاز ہوتا حوصلے کی، اور حوصلہ بڑھانا جیسے اہم ہے تو ایسے اعزاز بھی ہو. تو رات کیسے بھی گزری، اور آگے آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کی طرف کا یہ معاملہ ہے. ادھر خیبر جو فتح ہونا تھا، اور مرحب پہلوان جو تھا اور قلعہ قموس کا وہ اس میں رہتا تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. وہ مرحب پہلوان نے ایک خواب دیکھا. خواب کیا تھا؟ سیرت کی کتابوں میں، خاص طور پہ سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ خواب دیکھ رہا ہے وہ کہ ایک شیر آ رہا ہے خواب میں، دوڑا دوڑا، شیر ببر. خواب آپ بھی ہم یہ سب دیکھتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آ کے اٹھا کے پھینک دے رہا نیچے، کبھی ہاتھی دوڑاتا ہے، کبھی بھالو دوڑاتا ہے. خواب آدمی دیکھتا ہے. ایسے اس نے خواب دیکھا کہ ایک شیر ببر آ رہا ہے. مرحب ادھر خیبر والوں کی طرف سے، اہل کتاب یہودی تھے، ان کی طرف کا یہ مرحب پہلوان تھا. خواب دیکھ رہا کہ شیر ببر آ رہا، اور آ کے رک نہیں گیا، آیا اور آ کر کے مرحب پہلوان دیکھ رہا ہے کہ مجھ کو شیر ببر آ کے پھاڑ دے رہا. اور اس کے بعد جب پھاڑا ہوگا اس کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی، اس کے بعد یہ نیند ختم ہو گئی، نیند کھل گئی، خواب ختم. اب تو ڈر کی ماری اس کی روحانی طاقت اندر سے ختم ہو گئی کہ کیا مطلب ہے یار،
کیا ہوگا؟ اب رات گزری اس کی، صبح کو لڑائی ہونی تھی. ادھر مسلمانوں کی طرف یہ ہے کہ حضور نے صبح کو بلایا کہ علی کہاں ہے، تو صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے بولے طبیعت خراب ہے، آنکھ ان کی آئی ہوئی ہے، آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا ہے. حضور نے کہا انہیں کو بلاؤ. اب کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اب یہ دولت نعمت گئی. بہرحال حضرت علی آئے رضی اللہ عنہ اور حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ آنکھ درد کر رہی ہے. حضور نے تھوک، لعاب کہا جاتا ہے ادب میں، لعاب دہن، ورنہ تھوک اس کو کہتے ہیں. جیسے روضہ اقدس، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے روضہ اقدس کیا ہوتا ہے. وہ حضور کی قبر مبارک ہے، ادب سے کہا جاتا ہے. روضہ تو جمع ریاض، باغ ہوتا ہے، پارک، حدیقہ. تو ادب سے اس طرح کی چیزیں کہی جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے. حضور نے اپنا تھوک یعنی لعاب دہن نکال کر کے، دہن مانے منہ، لعاب تھوک نکال کر کے آپ نے ان کی آنکھ میں لگا دی. ٹھیک ہو گئی آنکھ، اور کہا یہ لو پرچم، یہ لو جھنڈا، اور تم کو جو ہے وہ مرحب پہلوان سے لڑنا ہے، وہ تو بہت ہی مضبوط. ادھر صبح ہوئی دن، اور وہاں پہ حساب سے لڑائی ہوتی تھی. آج کل نہیں کہ موب لنچنگ کر دو پھٹ سے، کسی کو پکڑ کے، ایسے نہیں. لڑائی بھی ہو رہی ہے تو سلیقے سے لڑائی ہو رہی ہے کہ ٹائم ہے، اس کے بعد ادھر سے ایک آدمی آئے گا، ادھر سے ایک آدمی آئے گا، پھر اس کے بعد دو ہاتھ کر کے لڑائی ہوئی. تو مرحب آیا ادھر سے حضرت علی آئے. رات گزری ہے، وہ تو بیوی سے بھی نہیں ملا ہوگا، ابھی ڈائریکٹ آ گیا، اور خواب اس کا دماغ میں گردش کر رہا. اور ادھر حضرت علی ہے. حضرت علی بالکل دبلے پتلے رضی اللہ عنہ، خلیفہ رابع ہیں، بہت عظیم شخصیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دبلے پتلے، جھنڈا لے کر کے آئے، ادھر لڑنا ہے. مرحب پہلوان بہت موٹا، 4-5 موٹے آدمیوں کو جوڑ کر کے دیکھیے، اس طرح موٹا تازہ. تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے لڑیں گے؟ نہیں، کوئی مقابلہ ہے، کسی اور کو بھیجیے. حضرت علی نے کہا میں ہی لڑوں گا تم سے. کہا نہیں، میری توہین ہے، میں اتنا موٹا تازہ میں تم سے لڑوں گا، لوگ کیا کہیں گے یہ جو ہے لکڑی کو توڑ دیا. ایسا تھوڑی موٹا تازہ کوئی لاؤ. ہاں نہیں، میں لڑوں گا نا تم سے. ہاں نہیں، میں نہیں تم سے لڑ پاؤں گا، تم میری توہین ہے اس میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا سا آگے بڑھے، رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا سا آگے بڑھے. پھر انہوں نے اس سے کہا کہ تم بھی تھوڑا قریب آؤ. آیا قریب. کیا کہا؟ رات کا خواب یاد ہے؟ وہ رات میں کسی کو بولا نہیں، وہ ابھی تو لڑنے آیا، بولتا تو بیوی کو بولتا. لیکن یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت اس سے گفتگو ہو رہی ہے. حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ رات کا خواب یاد ہے؟ اب وہ سوچ رہا ہے ان کو کیسے معلوم. اور رات میں ہی وہ شعر کے ذریعے ختم ہو چکا ہے آدھا اندر سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردو میں تو بولے نہیں، یہ تو میں اردو میں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اردو والے ہیں. حضرت علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں ہی وہ شیر ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر یعنی شیر رکھا ہے. اور رات میں جو تم نے خواب دیکھا ہے شیر دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، وہ آئی ایم جسٹ دیٹ لائن، وہی شیر میں ہوں. انا الذی سمتنی ام حیدرا کلیت غابات کریہ المنظرا، جیسے جنگل کا دہاڑتا
हुआ शेर और खौफनाक अंदाज का शेर वो मैं ही हूं। अब क्या, अंदर से तो पहले ढेर हो चुका, बदन क्या करेगा? इसलिए मैंने आपसे तमहीद में कहा था कि ताकतवर बनने की जरूरत है, और ताकत दो तरह की होती है, जिस्मानी और रूहानी। जिस्मानी ताकत भी मुफीद है, लेकिन ये ताबे है। रूहानी ताकत ये असल है। और रूहानी ताकत पैदा कैसे होती है? रूहानी ताकत पैदा होती है पढ़ने से। देखिए कुरान करीम में 6236 आयतें, 6666 आयतें, जो मशहूर कौल है वो सही नहीं है, सही कौल है 6236 आयतें। तो 6236 आयतों